اخلاق اہل بیت میں خود کو ڈھالنا ہے، تب منزل و رابطو پہ آؤ گے. صرف نماز نہیں پڑھنی. اسبروا و صابروا، دو صبر کے بعد پہلا صبر میں نے بتایا واجبات محرمات. جس جوان میں غیرت نہیں وہ واللہ انسان نہیں ہے. جس خاتون میں حیا نہیں، عفت نہیں، وہ انسان نہیں ہے. جو چند کوڑیوں کے لیے اپنی چادر کو پھینک دے. ایک مسلم خاتون کی نشانی چادر پہننا ہے، اپنے حجاب کا خیال کرنا ہے. فلسفہ حجاب کو سمجھنا. آج لوگوں کو فلسفہ حجاب نہیں پتہ. بارہا کہہ رہا ہوں، پاکستان کیسا بھی ہے لیکن ہزار ویسٹرن کنٹریز سے بہتر ہے. یہاں دو چیزیں تیری بچتی ہیں، ایک حیا بچتا ہے، دوسری غیرت بچتی ہے. ان کنٹریز میں مال تو ملے گا، دولت بھی ملے گی، لیکن تیرا حیا اور تیری غیرت بائی ٹائم ختم ہو جائے گی. حدیث معصومی نا، شیطان پہلے ایک تیر مارتا ہے، پھر دوسرا تیر مارتا ہے. 3 تیر بھی کسی حیوان کو بھی لگے نا، حیوان گر جاتا ہے. انسان کہاں بچ سکتا ہے اس کے تیروں سے؟ پہلے تیری آنکھوں کو بے حیا بناتا ہے، پہلے دل میں مال دنیا کی محبت لاتا ہے. اب ظاہر ہے جب خرچے بڑھ جائیں، آمدنی کم ہو، پھر یہی ہوگا. مرد کمپرومائز کرے گا، بیوی کو بھی کام پہ بھیجے گا. عورت جب گھر سے نکلے گی کہاں کام کرنے جائے گی؟ ہاں اگر ایسے اسکول میں کام کرتی ہے جہاں خواتین ہیں، کئی ایسے شعبے ہیں جو عورتوں کے لیے اچھے ہیں اور انہی سے ریلیٹڈ ہیں، جیسے ٹیچنگ کرنا، بچوں کو پڑھانا، یا ڈاکٹر بننا. ایسے شعبے جو عبادت والے ہیں. کئی گائنی ڈاکٹرز خواتین ہونی چاہیے، خواتین کی ڈیلیوریز ہوتی ہیں، اس میں خواتین کو جانا چاہیے، کیونکہ شریعت میں ہے جب حرام ہے کہ عورت کسی مرد ڈاکٹر کو دکھائے. حرام ہے، تمام مراجع کا فتویٰ ہے، حرام ہے، منع کیا اہل بیت نے. لیکن جب غیرت کم ہو جاتی ہے، دانت بنوانے کے لیے بھی مرد کے پاس چلی جاتی ہے، آنکھیں دکھانے کے لیے بھی مرد کے پاس چلی جاتی ہے. یعنی برائی نہیں مانتے نا. عفت جب ختم ہو جائے، حیا جب ختم ہو جائے یا کمزور ہو جائے، اسے برا ہی نہیں لگتا. آیت اللہ نراقی کی بیٹی حج پہ جا رہی تھی، میں نے بتایا تھا شاید یہ واقعہ. ایسی عفیفہ خاتون، مشہد کا یہ واقعہ تو بہت مشہور ہے نا خواتین کے لیے. ہاں زحمت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. ظاہر ایک فسق و فجور کے معاشرے میں جب تم رہتے ہو تو زحمتیں تو اٹھانی پڑتی ہیں. دینداری آسان تو نہیں ہے. کربلا ایک آسان ماجرا اور واقعہ تو نہیں ہے. علی اکبر قربان کرنا پڑا، علی اصغر قربان کرنا پڑا. تو تھوڑی سی زحمت نہیں اٹھاتا دینداری کے لیے؟ تو تھوڑی سی زحمت نہیں اٹھاتا امام زمانہ والا معاشرہ بنانے کے لیے؟ دیواروں والی سوسائٹیز کا کیا فائدہ؟ شیعہ سوسائٹی کا مطلب یہ ہے وہاں پہ اسکول ایسا ہو جس میں بچے بچیاں جدا جدا پڑھیں، جس میں حیا بچے. شیعہ سوسائٹی کا مطلب یہ ہے وہاں پہ ایک ہاسپٹل ہو کہ اس خاتون کو باہر نہ جانا پڑے. خواتین کے لیے خواتین ڈاکٹرز ہوں، مردیں کے لیے مرد ڈاکٹرز ہوں. پھر یہ سوسائٹی وہی ہے، یہودی سوسائٹی اور مسیحی اور شیعہ سوسائٹی میں کوئی فرق نہیں. اگر میں اس میں دین اسلام کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہا، ہر بندے پر واجب ہے کہ یہ جوان گناہ میں پڑ رہا ہے، اب گناہ میں کیسے بچایا جائے؟ دین میں اسی لیے اللہ بندوں کے لیے یرید بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، عسر نہیں چاہتا، زحمت نہیں چاہتا. اب وہی سوچ آ گئی بیٹی کو انٹر کے بعد، اب بیچلر بھی کروانی ہے، ماسٹر بھی کروانی ہے. اب یونیورسٹی جاتی ہے، بیچلر کی ماسٹر کی ایج نکل گئی. مولانا اب رشتے نہیں ہو رہے. کس نے تجھے کہا تو اسے بیچلر کروا؟ یہ مولا علی نے کہا تھا، امام حسن نے. مولانا کیا آپ علم کے خلاف ہیں؟ کیا یہ علم ہے؟ یہ تربیت ہے؟ اصل تربیت یہ ہے تو اسی زندگی کرنے کا طریقہ سکھا. تو اسے یہ بتا انسان ہونے کا مطلب کیا ہے. تو اسے یہ بتا تو دنیا میں پیدا کیوں کو گئی. مجھے مرد پیدا کیا گیا، تجھے عورت پیدا کیا گیا، عورت کا مطلب کیا ہے، تاکہ یہ ایک انسان کو تربیت دے. آج تو بیٹے کو ڈاکٹر بنا دے، انجینئر بنا دے. کیا فائدہ ایسے ڈاکٹر اور انجینئر کا جس میں عدالت نہیں ہے؟ کیا فائدہ ایسے ڈاکٹر انجینئر کا؟ تم نے بیٹے کو ایس پی ڈی ایس پی انجینئر بنا دیا، وہاں جا کے رشوت لے رہا ہے.
وہی مائنڈ سیٹ ہے، ڈاکٹر بنا نیت وہی ہے لوگوں سے پیسے بناؤں، انجینئر بنا وہی نیت ہے مال سے مال بناؤں. ایسے ڈاکٹر انجینئر کا کیا فائدہ؟ مولانا انہوں نے بڑی بیٹوں کی اچھی تربیت کی ہے، ایک بیٹا انجینئر ہے ایک بیٹا ڈاکٹر ہے، اور جا کے ملو تو دین نظر ہی نہیں آتا، انسانیت نظر ہی نہیں آتی. اصل انسانیت یہ ہے تو اولاد کو تربیت دے، ہاں تربیت دے، اس کے بعد یہ انجینئر بھی بنے گا، معاشرے میں فلاح و بہبود کا کام کرے گا. اگر تو اس نیت، الاعمال بالنیات، اگر تیری نیت یہ ہے میں اس بیٹی کی ایسی تربیت کروں، اس کا فریضہ یہ ہے کہ رسول خدا نہیں جانتے تھے ہماری رول ماڈل جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر رول ماڈل جناب سیدہ ہیں تو کیا رسول نے اپنی بیٹی کو گھر میں بٹھایا؟ جیسے جوان ہوئی سیدہ کی شادی کروا دی. بیٹا جیسے جوان ہو اس کی شادی کروا. مولانا والدین کے حقوق پہ پڑھیں بھئی، اگر والدین کے حقوق ہیں کیا تمہارے بچوں کے اوپر تمہارے حقوق نہیں ہیں؟ بیٹی کا سب سے بڑا حق باپ پر یہ ہے کہ اس کی ایک صالح جوان سے شادی کروائے. باپ کا ایک بیٹے پر سب سے بڑا حق یہ ہے کہ وقت پہ اس کی شادی کروائے. گناہ معاشرے میں کیوں ہے؟ 80% بلکہ مور دین 80% لوگ گناہوں سے بچتے ہیں شادی کے بعد. فرمایا دین آدھا ہوتا ہے کنوارے آدمی کا، شادی کرنے کے بعد دین کمپلیٹ ہو جاتا ہے. ایک رکعت کا ایک ثواب ملتا ہے، لیکن جب شادی کرتا ہے ایک رکعت کا ثواب ملٹی پلائی 10 ہو جاتا ہے. ہاں ہم دن میں 17 رکعت بھی بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں، شادی کرنے کے بعد 17 رکعت کو ملٹی پلائی بائی 10 کرو تو مطلب جو آج تک کنوارے ہیں وہ کیلکولیٹ کریں کتنے نقصان میں جا رہے ہیں. اتنا ثواب تو آج تک کما سکتا تھا لیکن تو نے نہیں کمایا. بھائی جس طرح جسم کو کھانے کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، اسی طرح انسان کے جسم کو نکاح کی ضرورت ہے. جب تو ایک بندے کو نکاح سے روکے گا وہ گناہ میں پڑے گا، اور جب گناہ میں پڑے گا تو دین کہتا ہے یہ بیٹی، یہ لڑکا، یہ لڑکی جب گناہ میں پڑتا ہے سارے گناہ اس کے ماں باپ کے کھاتے میں لکھے جاتے ہیں. اور وہی سوچ جو شیطانی سوچ، مولانا بیٹا کماتا نہیں ہے، مہنگائی کا زمانہ ہے. اللہ انسان کی نفسیات کو جانتا تھا، تبھی قرآنی آیت ہے، حدیث نہیں ہے. یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ ان اعتراضات کو جانتا تھا، تبھی فرمایا اے میرے بندے گھبرانا نہیں، میں اپنے فضل و کرم سے تجھے رزق عطا کروں گا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جوان شادی کر کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے ٹی وی دیکھ رہا ہے، اللہ نے کہا میں رزق دوں گا. نہیں، محنت کرو تو صبح کام سے نکلو، دیکھو خدا تجھے رزق کیسے دیتا ہے. رسول خدا جناب ابا ذر غفاری کے ساتھ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جناب ابا ذر غفاری کے ساتھ درخت کے نیچے بیٹھے تھے. کیا دیکھا؟ درخت کے اوپر 2 کبوتر بیٹھے ہیں. رسول غور سے دیکھ رہے تھے. جناب ابو ذر نے کہا یا رسول اللہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہ ابو ذر غور سے دیکھو، ایک جو کبوتر ہے وہ نابینا ہے، دوسرا بینا ہے، اس کی آنکھیں ہیں، اور دیکھو وہ دور سے دانہ لے کر اس نابینا کے منہ میں ڈال رہا ہے. اس نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ. کہ ابو ذر کتنا ایمان کمزور ہے اس انسان کا کہ خدا جب ایک نابینا کبوتر کو رزق دے سکتا ہے تو کیا انسان کو رزق نہیں دے گا؟ دوسرا جب بندہ شادی کرتا ہے وہ خاتون خود اپنا رزق لے کر آتی ہیں. مسائل کہاں پہ ایجاد ہوتے ہیں؟ پھر وہیں سوچ پہ. اس بچی کی بھی سوچ ہی ہے اس لڑکے سے شادی کروں، گاڑی ہو، گھر ہو، ٹی وی ہو، یہ ہو وہ ہو. یہ لڑکا بھی دیکھا دیکھی میں فلاں نے شادی کی، یہ تھا وہ تھا وہ تھا، اسی دیکھا دیکھی میں لیٹ ہو جاتے ہیں، اور اس لیٹ ہونے کے سبب میں گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، آخرت کو تباہ و برباد کرتے ہیں. میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام مولا کی خدمت میں ایک شخص آیا، مولا میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، اتنے سال گزر گئے مولا کوئی رشتہ نہیں مل رہا، کیا کروں میرے مولا، کیا کروں آقا، رشتہ نہیں بیٹی کا مل رہا.
امام فرماتے آج کے بعد جب رشتہ تلاش کرو ایک نیت کرو کہ مولا کون سی نیت؟ کہ نیت یہ کرو کہ بیٹی اسے دوں گا جو متقی ہوگا، رشتہ مل جائے گا۔ کہ آج تک تو یہ ڈھونڈ رہا تھا مالدار ہو، پیسے والا ہو، یہ ہو وہ ہو، لہٰذا رشتے مائنس ہوتے گئے نا، رشتے آتے ہیں۔ پہلی نظر جو ہم چیک کرتے ہیں وہ کیا چیک کرتے ہیں؟ پیسہ ہے کہ نہیں، گھر ہے کہ نہیں۔ مولانا میری بیٹی خوش نہیں رہے گی، مطلب مال ہوگا تو بیٹی خوش رہے گی، امیر ہوگا تو میری بیٹی خوش رہے گی۔ کتنے آپ کو امیر دکھاؤں جو بعد میں فقیر ہو گئے؟ کوئی کسی کی امیری کی گارنٹی لے سکتا ہے؟ ایک شیعہ مومن خوجہ کمیونٹیز میں جانتا تھا، بلینر تھا اس کراچی میں، بلینر۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے بچے چندہ مانگتے تھے لوگوں سے، کسی نے سوچا نہیں تھا، کوئی کبھی کتنے غریب تھے کسی نے سوچا نہیں تھا، اور آج امیر بن چکے ہیں۔ امیری غریبی تیرے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ معصوم فرماتے ہیں امیر اور امیری دیکھ کر بیٹی دے گا، شاید وہ کل فقیر ہو جائے۔ ہاں فرمایا ان چیزوں میں ثبات نہیں ہے، مومن کے ایمان کو دیکھا کرو۔ اگر متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، خوف پروردگار عالم ہوگا، اسے پتا ہے اگر میں نے شادی کی ہے اس کا نفقہ مجھ پر واجب ہے، وہ اس واجب کو ادا کرنے کے لیے صبح سے شام تک محنت کرے گا، اور جب محنت کرے گا تو خدا اس کے رزق میں کیا عطا کرے گا؟ برکت عطا کرے گا۔ ہماری سوچیں غلط ہے نا۔ کئی جوانات ہیں مولانا میں نے ڈگریاں لے لی، ایم بی اے کر لیا، بی کام کر لیا، ایم کام کر لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا، مولانا نوکری نہیں مل رہی۔ میں نے کیا مطلب نوکری نہیں مل رہی؟ کہ مولانا ادھر انٹرویو دیا ادھر انٹرویو دیا۔ میں نے کہا تیری سوچ کیا ہے، کون سی نوکری ملے گا؟ کم از کم مولانا اتنا پڑھا 1 لاکھ تو تنخواہ ہونی چاہیے نا۔ مطلب ایسے آفرز آ رہی تھی 25 کی 30 کی 40 کی، کر نہیں رہا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا علی والا، یہ علی والے کی سوچ ہی نہیں ہے۔ نوکری چھوٹی ہو بڑی ہو، کام میں آر نہیں ہوتا۔ تمہاری نیت بس یہ ہونی چاہیے خدا مجھے رزق حلال عطا کرے۔ ہاں لوگ ریڑیاں لگا کر بھی پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے، کسی دکان پہ کھڑے ہو کر بھی پتہ نہیں کہاں پہ پہنچ گئے۔ کئی ایسے کروڑ پتیوں کو جانتا ہوں کہتے مولانا پہلے ہم اس دکان پہ کام، میں کپڑے کے دکان پہ کام کرتے تھے، فلاں چنے والے کے دکان پہ کام کرتے تھے، ہم نے دیکھا وہ کس طرح کام کرتے، اپنا دماغ لڑایا، تھوڑا تھوڑا کر کے اپنا دکان بنایا، آج بہت بڑے بزنس مین بن چکے ہیں۔ ایک مثال نہیں، سینکڑوں مثالیں ہیں۔ آپ سارے کروڑ پتیوں کی کہانیاں، ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے، سارے فقیر تھے، آبائی اجدادی امیر بہت کم ملیں گے آپ کو۔ تو جا کے محنت کر، کسی دکان پہ چلا جا، تھوڑا سا سرمایہ بنا کے ایک دکان کھول دے، خلوص سے دل سے محنت کر، سوچ سمجھ کے کوئی کاروبار چلا، چھوٹے سے چھوٹا چلا، 20,000 سے 30,000 سے شروع کر، پھر دیکھ خدا تیرے رزق میں برکت کیسے عطا کرتا ہے۔ کرے مہدی سے ملا دے